ارے اب رکھتے کیوں نہیں ہیں علماء کے سروں پہ قرآن اور ان سے پوچھتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ کون سی جنگ تھی جس میں مخالف لشکر سے وہ بندہ اعلان کر رہا تھا جی میں سب کو مار رہا ہوں، مجھے علی نظر نہیں آ رہے، علی ملیں گے تو نقل کفر کفر نباشت، یہ خطی نیزہ میں علی کے سینے میں ماروں گا۔ میرے بھائیوں میں بات سنجیدہ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ کسی مسئلے کا حل نکل سکے، میں جان بوجھ کے شاعری چھوڑ رہا ہوں ورنہ ان پہ داد بہت ہو رہی تھی۔ مولا کا واسطہ نہ دینا داد، میری بات ساتھ لے جانا، علی ملیں تو یہ خطی نیزہ علی کے سینے میں ماروں گا۔ نعرے تکبیر بلند کر کے میرے مولا میدان میں آئے، فرماتے ہماری عادت ہے ہم پہل نہیں کرتے، تو نے پکارا ہے تو جواب ملے گا۔ پینترے کے رد و بدل سے اسے زمین پہ گرایا، زمین پہ گرا کر علی بادشاہ کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، ذوالفقار حیدری جو وہاں سے آئی، وجعلنی من لدن کا سلطانا نصیرا، جب مددگار وہاں سے آیا تھا تو اس کی تلوار بھی وہیں سے آئی۔ میرے مولا کے ہاتھ میں وہ تلوار تھی۔ آپ کے کمالیہ میں ہے کوئی بندہ اس اتنے بڑے مجمع میں، یہ پہلے میرے بھائیوں سے لے کر آخری بندے تک جو علی عباس عسکری کو قیمت دے سکے؟ رکھ میرے سر پہ قرآن، کائنات آدم و عالم میں، تاریخ حرب و ضرب میں پہلا کمانڈر ان چیف ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج کا، جس کا نام ہے علی، جس نے جانی دشمن کے گلے پہ تلوار رکھ کے پوچھا بتا تیری آخری حسرت کیا ہے؟ یہاں تلوار رکھی سرکار میرے مولا نے، واحد کمانڈر ان چیف ہے جس نے قاتل کے یہاں تلوار رکھ کے پوچھا بتا تیری آخری حسرت کیا؟ یہاں تلوار رکھ کے پوچھا تیری حسرت کیا ہے؟ تو وہ جو نیچے تھا اسے بھی پتا، انشاءاللہ تسی لطف لو، اسے پتا چل گیا یہ تو علی ہیں۔ اس نے نیچے سے بیٹھے بیٹھے جو گرا ہوا تھا اس نے لیٹے لیٹے ایسے علی کی طرف دیکھ کے نا علی کی آنکھوں میں مسکرا کے کہا، اس نے کہا سرکار میں طاقت تو دیکھ چکا ہوں، میں کریمی دیکھنا چاہتا ہوں۔ علی فرماتے پوچھ کیا مانگتا ہے میرے سے؟ اس نے کہا یا علی اپنی تلوار مجھے دے دے۔ علی اٹھے، ایسے پھینکی، تلوار دور جا کے گری، وہ دوڑتا دوڑتا گیا، اس نے تلوار اٹھائی، اس کی زبان سے پہلا لفظ نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کام علی نے کر دیا، کفر کٹ گیا، انسان بچ گیا۔ اچھا مولا کی قسم، یہ ماسٹر صاحب نہ بیٹھے ہوتے شاید میں یہ جملہ نہ پڑھتا، کم از کم مجھے یہ تو امید رہے گی کوئی ایک سامنے ایسا تھا جس کے دل تک میری بات پہنچی ہے، یا کوئی ایک قدردان ایسا تھا، ورنہ میں با خدا یہ جملہ نہ پڑھتا۔ وہ مسلمان ہوا، اس نے کلمہ حق ادا کیا، علی اسے واپس لے کے آئے، مبارکبادوں کا سلسلہ لشکر اسلام سے جب بند ہوا تو علی کے چند مخلص دوست علی کو ایک کونے میں لے گئے۔ یا علی یہ آپ نے کیا مزہ، خدا کی قسم اس جملے میں، یا علی یہ آپ نے کیا کر دیا؟ یا علی میدان حرب و ضرب میں کوئی اپنا اسلحہ کسی دوسرے کو دیتا ہے؟ یا علی آپ نے اپنی تلوار اسے دے دی؟ یا علی وہ اسلام نہ قبول کرتا، وہ آپ پہ وار بھی تو کر سکتا تھا، آپ کو زخم آ جاتا، ہم کیا کرتے؟ یا علی اپنا اسلحہ کوئی کسی دشمن قاتل کو دیتا ہے؟ جمال کے رخ پہ جلال آ گیا، گلاب سیرت کا چہرہ گلاب صورت ہو گیا۔ سوال کرنے والوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے امیر ممکنات نے جلال میں آ کے فرمایا تم نے ایک بار بھی نہیں پہچانا؟ یاد رکھنا موت علی کو قبول ہے لیکن اپنے دامن سخاوت پہ دھبا علی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں کیا کروں، میری مجبوری تھی، وہ پہلے قاتل تھا پھر سوالی ہوگا۔ گزارش آپ کو میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے وہ پہلے قاتل تھا، وہ پہلے قاتل تھا۔ با خدا میں ممبر پہ بات کر رہا ہوں، با خدا جہاں جا رہا ہوں وہاں بات کر رہا ہوں، اور یہاں پر بھی بات کر رہا ہوں۔ یہ شیعہ بھائیوں سے علی جیسے بادشاہ کو شیعہ بن کے نہ دیکھو، اہل سنت برادران علی جیسے بادشاہ کو مذہبی حدود میں بند مت کرو۔ علی مذہبی سوچوں میں سمانے والے کو نہیں کہتے۔ مجھے نہیں پتا میں پہلے کمالیے میں یہ باتیں کر گیا ہوں نہیں کر کے گیا، میں اب یہ باتیں کر رہا ہوں۔ مولا کا واسطہ کوئی پہلے نہیں تھا وہ اب سن لے، اگر پہلے کسی کو بھول گئی ہو وہ اب اپنے پلے سے باندھ لے، چھوڑ دو ان باتوں کو۔ علی علیہ السلام نے صرف اچھی تلوار نہیں چلائی ہے میرے بھائیوں، خیبر خندق یہ واحد ٹائٹل ہیں جو میرے مولا کے نام رہیں گے، لیکن ان سے ہٹ کر بھی دیکھو کہ علی کون تھے۔ علی صرف شیعوں کے پیچھے، آپ جوان جو بیٹھے ہو، یہ ساری ینگ جنریشن جو میرے سامنے بیٹھی ہے، جس قوم کا مستقبل بھی ہے اور آج بھی ہے، جس قوم کی بازو آنکھیں زبان ہے،
جن سے یہ قوم بولتی ہے اور دیکھتی ہے، اگر یہ باتیں چھوڑ جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے؟ علی صرف شیعوں کے پیر کو نہیں کہتے، علی دنیا کا سب سے بڑا فلاسفر بھی ہے، سب سے بڑا عالم بھی ہے، سب سے بڑا سائنٹسٹ بھی ہے، سب سے بڑا انجینئر بھی ہے، سب سے بڑا جج بھی ہے، سب سے بڑا کریم بھی ہے، سب سے بڑا سخی بھی ہے، سب سے بڑا جنگجو بھی ہے، سب سے بڑا حکیم بھی ہے، سب سے اچھا خطیب بھی ہے، سب سے معتبر دوست بھی ہے، سب سے وفادار بھائی بھی ہے، علی دنیا کا سب سے اچھا استاد بھی ہے۔ علی کے در پہ جو گیا، جب گیا، جہاں گیا، جیسے گیا، جس وقت گیا، جس رنگ میں گیا، اس کو علی نے خالی نہیں بھیجا، انسان جاتے رہے، جنات جاتے رہے، فرشتے جاتے رہے۔ اہل سنت بھائیوں نے تفسیر خدا کی قسم عزیزی میں لکھ دیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ انسان رہ گئے، جنات رہ گئے، اللہ کے فرشتے جنہیں بھوک نہیں لگتی وہ علی کے دروازے پہ کبھی مسکین بن گئے، کبھی یتیم بن گئے، کبھی اسیر بن گئے۔ نارائن بادشاہ وہ بندہ ہے ہی نہیں جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ میں 10 گھنٹے بات کروں کم میں 2 مصروں میں کوزے میں سمندر بند کروں۔ مولانا بلال قاسمی کی فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے، علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ بالکل ممبر چھوڑ رہا ہوں، علی نہ دے۔ جلدی بیٹا، جلدی جلدی شہزادے۔ علی نہ دے تو زمانہ۔ ہاں سنگے رہے ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ میرے مولا سلامت رکھیں گے، میرے مولا اپنی حفظ و امان میں رکھیں، جیتے رہو ہمیشہ آباد و شاد۔ اچھا یہ کانفیڈنس بھی صرف یقین جانے علی والے گھروں میں ہوتا ہے، آپ یقین جانیے۔ میں اکثر جگہوں پہ کہتا ہوں ہماری فیملیز میں جو بچے ابھی اتنے چھوٹے ہوتے ہیں جنہیں اپنے والد گرامی کا نام بھی نہیں آتا وہ بھی یا علی کہتے ہیں۔ آپ کے آنے سے پہلے میں نے کلام ایک چھیڑا تھا، میں اس کی 4 لائنیں پڑھ کے ممبر آپ کے حوالے کرتا ہوں، میں سنانا چاہتا ہوں وہ کلام، نہیں تو میں احساس سے ضیاء میں سفر کروں گا کہ کیوں نہیں پڑھا اتنے زندہ مجمع۔ داد بہت ہو گئی ہے، سنیے ذاتی سرور کے لیے۔ علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پہ کھلا میں اتھی، حضور آپ بہت بڑے لوگ ہیں، 4 مصرے بطور خاص آپ کی دامن جھولی میں ڈال رہا ہوں، نچھاور کر رہا ہوں، اور آپ دوسرے مصرے میں دیکھیے کیسے مضمون سمٹ رہے۔ سبق جو بکھرا ہوا تھا سمٹنا چاہیے تھا، وہ نقطہ بن گئے حیدر جو نقطہ چاہیے تھا۔ بڑھئے توڑے نال بیڑ کے دار لویے انج نہیں ہوندہ، وہ نقطہ بن گئے حیدر، نقطہ رضا سمٹنا چاہیے تھا، ریاض بھائی سمٹنا چاہیے تھا، نقطہ چاہیے۔ تو اسی آکے گل مک گئی ہے تو اس ٹائم میں گل شروع کی تھی ہے۔ اب شعر سنیے، کبھی بھی علی جیسے بادشاہ کی طاقت کا اندازہ در خیبر اکھاڑنے سے مت لگائیے۔ ہم مانتے ہیں وہ 600 من وزنی دروازہ تھا جسے سینکڑوں لوگ کھولتے تھے اور بند کرتے تھے، لیکن علی کی طاقت کا اندازہ اس دروازے سے مت لگائیے گا۔ سامعین میرا قد چھوٹا ہے اور بہت بڑا شعر ہے، آپ جیسے بھی سنیں میں آپ کو دعا کر کے جاؤں گا۔ سمٹنا چاہیے تھا، وہ نقطہ بن گئے حیدر جو نقطہ چاہیے تھا، علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پہ بس اتنا صرف کیا زور جتنا چاہیے تھا۔ علی کے یہ شاعری ہوتی ہے، خدا کی قسم آج کل کے آرٹسٹ کا پیرایا ہی بہت چھوٹا ہے۔ قلمکار وہ ہوتا تھا جو اپنے دکھ کے پیرائے میں زمانے کو لے لیتا تھا، غمِ دوران بن جاتے تھے دکھ، خدا کی قسم۔ اب آج کل کے آرٹسٹ کا پیرایا اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں وہ خود بھی نہیں آ رہا، تو سماج کا دکھ وہ کیا بیان کرے گا؟ وہ نقطہ بن گئے حیدر جو نقطہ چاہیے تھا۔
علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر، بس اتنا صرف کیا زور جتنا، نہ میرے بھائیوں نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، بس اتنا صرف کیا زور۔ میں پتہ نہیں کیوں شعر پڑھ رہا ہوں، لیکن پڑھ رہا ہوں جتنا چاہیے تھا۔ شعر پڑھ رہا ہوں کہ علی کو دور سے دیکھا تو کھا گئے دھوکا، نصیریوں کو ذرا پاس آنا چاہیے۔ راضی رہیے گا، میرے مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے۔ ارباب اعضاء، دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو پھر بھائی کو کفن مل جاتا، بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتا۔ بڑا دکھ ہے خدا کی قسم۔ بڑا معروف نام گزرے ہیں، علامہ علی نقی نقن علیہ رحمہ، آپ لوگوں نے یقیناً علامہ نقن لکھنؤ سے پارٹیشن کے بعد پاک انڈیا بٹوارے کے بعد بھی آتے رہے، اور لاہور علی ڈے کا موقع، موچی دروازہ اور ڈھیر مقامات پہ علامہ نقن حضور کہ ایک جملہ ہے بڑا کمال مصائب کے حوالے سے، فرماتے ہیں ہم پہ اعتراض کرتے ہو کہ ہم 1400 سال بعد کیوں روتے ہیں؟ ہمارے 1400 سال بعد رونے پہ سوال اٹھانے والوں، شام غریباں جنہیں رونے کا حق تھا، کاش انہیں تو رونے دیا۔ جناب زینب عالیہ جیسی بہن رونے کو ترستی، جناب سکینہ جیسی بیٹی، امام سجاد علیہ السلام جیسے بیٹے۔ لیجئے میں آپ کو 2 مصرے سناتا ہوں، میں تیاری کا مصائب پڑھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے 2 مصرے سنیے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو مدینے سے تیاری کی، کربلا کو چلے، پہلے میر انیس علیہ رحمہ کے 2 مصرے سنیے، کیا درد ہے خدا کی قسم۔ فرماتے ہیں حسین، نازک بندے سے بات ہے، پتھر دل سے نہیں کر رہا بات، فرماتے ہیں حسین یوں ہوئے اے مجرئی وطن سے جدا، کہ جیسے بلبل ناشاد ہوں چمن سے جدا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ارے کیا بات ہے، ان آنکھوں سے میرے مولا اس جوانی کو بے داغ رکھیں، یہ بڑھاپا خوشحال رہے۔ کیا بات ہے، کیا آنکھیں ہیں باخدا، کیڑی سونی آنکھ کوئی لڑتی ہے۔ حسین، لیجئے 4 پورے سنیے۔ حسین یوں ہوئے ہے مجرئی وطن سے جدا، کہ جیسے بلبل ناشاد ہوں۔ میری مائیں، میری بہنیں، خدا شرم و حیا کی دولت سے مزید نوازے، میں لاکھ بار پڑھتا ہوں حضور۔ حسین یوں ہوئے، لیکن لمحے کے لیے مجھے دیکھیے گا، جملے کا تعلق دیکھنے سے ہے۔ حسین یوں ہوئے ہے مجرئی وطن سے جدا، کہ جیسے بلبل ناشاد ہوں چمن سے جدا۔ انیس فرماتے ہیں سکینہ مر گئیں قید ستم میں گھٹ گھٹ کے، مگر نہ چاند سی گردن ہوئی رسن سے جدا۔ اللہ کیا درد ہے خدا کی، کہ جیسے بلبل ناشاد ہوں چمن سے جدا۔ با خدا یہ رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں مولا کی قسم، یہ بہت بڑا دکھ ہے۔ کسی بلبل سے اس کا آشیانہ چھوٹنا، میں کہتا ہوں عرش الہی کیوں نہیں کانپتا۔ کون سا وہ نبی ہے جس نے ہجرت نہیں کی؟ یا ہجرت کون سا کوئی نئی بات ہوتی ہے؟ جیسے چڑیا اپنے آشیانے کو بدلتی ہے، جیسے ایک بیٹی خدا سب بیٹیوں کی نصیب نیک کرے، ایک گھر سے دوسرے گھر جاتی ہے، اسے بھی ایک حساب کی ہجرت ہی بولا جاتا ہے۔ میں تاریخ انسانی کی سب سے دردناک ہجرت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو ہجرت کی ہے حسین بے کس پناہ نے۔ پڑھنا مجھے مصائب گن کے 2 منٹ، اور اتنی دردناک ہجرت خدا کی قسم رکھیے سر پہ قرآن اور مجھے بتائیے آسان ہے؟ حسین وہ جگہ چھوڑ رہے ہیں جہاں حسین کی ماں کی قبر ہے۔ آپ نہیں سمجھیں گے، خدا کی قسم آپ نہیں سمجھیں گے۔ جن جن کی مائیں زندہ ہیں وہ خدا کا شکر ادا کریں، ماؤں کے قدم چوما کریں، جن کی نہیں ہیں وہ میرا دکھ سمجھیں گے۔ میں جب نہیں رہ پاتا خدا کی قسم میں سکون لینے کے لیے ماں کی قبر پہ جاتا ہوں۔
ماں قبر میں جا کے بھی ماں ہوتی ہے. منور رانا فرما گئے تھے خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رہتے. حسین اپنی ماں کی قبر چھوڑ رہے ہیں, اس سے بڑا کوئی ظلم ہوگا؟ حسین اپنے نانا کی مزار چھوڑ رہے ہیں, اور حسین وہ جس کے حوصلے پست نہیں ہوتے. کل رات کو مغل پورہ لاہور مجلس تھی, جناب عقیل محسن نقوی صاحب بڑے باپ کے بیٹے ہیں, بڑے آدمی ہیں. ایک جملہ انہوں نے کہا, خدا کی قسم میں ابھی تک اس کے خمار میں ہوں. فرماتے ہیں حسین وہ بادشاہ ہے جو صرف طلوع ہوتا ہے, جسے غروب ہے. استقامت کا پہاڑ بن کے حسین ابن حیدر اپنے نانا کی قبر پہ گیا. یہ جو آخری ایک دن اور ایک رات حسین بادشاہ نے گزاری ہے, اس میں کئی بار نانا کی قبر پہ چل کے بھی گئے اور واپس بھی آ رہا ہے محرم ابھی آپ کے ساتھ. حسین بے کس پناہ اس وقت بھی سفر میں ہیں. میرے بھائیوں, مولا علی کی بیٹیاں اس وقت سفر میں ہیں. نانا کی قبر پہ جا کے استقامت کا پہاڑ, تاریخ نے حسین کو کبھی اتنے وقار سے چلتے نہیں دیکھا. میرے مالک گواہ رہنا, ہاذا قبر نبیک, میرے مالک یہ تیرے نبی کی قبر ہے. وَأَنَا ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكَ, اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. میرے مالک یقیناً وہ وقت آ گیا جو تیرے علم میں ہے. میں تجھ سے مانگتا یہ ہوں حسین کے لیے اس راہ کا انتخاب کر جس میں تیری رضا شامل ہو. استقامت کا پہاڑ بن کے نانا کی مزار سے چلے ماں کی مزار کو. تاریخ کہتی ہے 5 قدم ابھی نہیں چلے تھے کہ حسین نے دوڑنا شروع کیا. دوڑتے دوڑتے ماں کی مزار پہ آ کے ایسے گرے جیسے چھوٹے بچے ماں سے لپٹتے ہیں. تاریخ کہتی ہے ماں کی قبر پہ آ کے حسین نے سر رکھا, اماں میں آپ کی قبر چھوڑ کے جا رہا ہوں. تاریخ کہتی ہے ماں کی قبر سے اٹھ کے دوبارہ واپس نانا کی قبر پہ آئے. میں آپ کی آنکھیں دیکھ رہا ہوں, باخدا میں آپ کی آنکھیں دیکھ رہا ہوں. کوئی بات ابھی تک یہاں سے ضائع نہیں گئی. خدا کی قسم میں مایوس نہیں ہوا. میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں مولا کا واسطہ, اہل دل احباب سے میری بات ہے, جو لوگ صاحب اولاد ہیں, جو صاحب اولاد نہیں میں اس سے کہوں گا بھی نہیں, لیکن دیکھیے گا مجھے. پہلے نانا کی قبر پہ گئے تو کوہ وقار بن کے, پھر ماں کے پاس. ان آنکھاں دی خیر ہوئے. اب ماں کے پاس سے چل کے جب دوبارہ نانا کی قبر پہ آئے, تاریخ کہتی ہے حسین, مجھے دیکھنا, حسین نے کچھ نہیں کیا. حسین نے نانا کی قبر پہ اپنا دایاں رخسار رکھا تو حسین کو نیند آ گئی. علی کے لال کو نیند. میں اس بندے کو شیعہ نہیں مانتا جو اتنی قیامت کے بعد ہائے بھی نہیں کر سکتا. علی کے لال. علامہ نقل نے ہی اس فلسفے کو ماسٹر شاہ جی بیان کیا ہے. فرماتے ہیں پہلے گئے تو وقار بن کے, اب آئے تو رخسار رکھا تو علی کے لال کو نیند کیوں آئی؟ علامہ نقل فرماتے ہیں کیفیت بدلے تو نتیجہ بدل جاتا ہے. اب حسین کو نیند اس لیے آئی کیونکہ رخسار رکھتے ہی حسین کو نانا کا سینہ یاد آ گیا. تاریخ کہتی ہے حسین نے خواب دیکھا, اللہ کرے میں سمجھا سکوں. خواب کے عالم میں اپنے نانا کی آغوش میں سر رکھا, نانا مجھے اپنے پاس بلا لے, یہ امت مجھ سے آپ کے شہر چھڑوانا چاہتی ہے. تاریخ کہتی ہے نانا نے نواسے کی پیشانی میں بوسہ دیا, رو کے فرماتے ہیں حسین بہت جلد تم میرے قریب آ رہے ہو. تاریخ کہتی ہے آنکھ کھلی, عباس علمدار کے قریب آئے, عباس کی کمر پہ ہاتھ رکھا, رو کے فرماتے ہیں عباس اب شہر رہنے کے قابل نہیں رہا. عباس انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس جتنا جلدی ہو سکے آج رات سے پہلے ہمیں نانا کا مزار چھوڑنا ہے, ہمیں ماں کی قبر چھوڑنی ہے. عباس کے تمہارے ہاتھ میں فہرست دے رہا ہوں. عباس جس بی بی کا نام ہو اسے پکارتے جانا. عباس بیبیاں آتی جائیں گی, محمل پہ سوار کراتے جانا. ہم کربلا کو روانہ ہو جائیں گے. آخری 1 سے 1.5 منٹ ممبر بہتر پڑھنے والوں کے حوالے. میرے بھائیوں مولا کا واسطہ مجھے دیکھنا, میں قیامت آمیز منظر تمہارے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تاریخ کے محلہ بنو ہاشم میں عباس علمدار کا پہرا لگ گیا. محلہ بنی ہاشم کا کنٹرول عباس شریف کے ہاتھ میں آ گیا. تمام محلے کی گلیوں میں میرے مولا عباس نے سیاہ رنگ کا پردہ لگوا دیا. ہر گلی میں کناتیں لگوا دی گئی. اوپر آسمان کی جانب سیاہ رنگ کا پردہ لگ گیا. بڑا تو بڑا کوئی بچہ بھی آج محلہ بنی ہاشم کی گلی سے نہیں گزر سکتا. عباس علمدار حویلی کے باہر آ گئے. حسین بے کس پناہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے خود گھر کے باہر مسند نشین ہو گئے. تاریخ کہتی ہے مجھے دیکھنا مولا کا واسطہ. تاریخ کہتی ہے عباس کے ہاتھ میں فہرست تھی. عباس علمدار نے پہلا نام پکارا. جناب امام حسن کی بیوہ گھر سے باہر تشریف لائی. حسین فرماتے بیٹا حسن ماں کا ہاتھ تھامو اور ماں کو محمل پہ سوار کراؤ. جو ماتم نہیں کر سکتا سر نیچے کر لے. عباس
علمدار نے دوسرا نام پکارا جناب علی اکبر علیہ السلام کی والدہ سادات مجھے معاف کرے والدہ گرامی تشریف لائی. حسین رو کے فرماتے بیٹا اپنی ماں کا ہاتھ تھامو. اکبر ماں کو محمل پہ سوار کراؤ. اب جو ماتم نہ کرے وہ سر نیچے کرے. تاریخ کہتی ہے مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا. عباس علمدار کی آواز میں لرزہ آیا. جس ہاتھ میں فہرست تھی وہ ہاتھ کانپنا شروع ہوا. دوسرا ہاتھ کمر پہ آیا. عباس رو کے فرماتے ہوشیار تمام جوان اپنی نظریں زمین میں گاڑ دو. تمام ہاشمی گلے میں کالے پردے کا سایہ کرو کیونکہ اب علی کی بڑی بیٹی زینب اور علی کی بیٹی جی آخری جملہ اب علی کی بیٹی زینب گھر سے باہر آ رہی ہے کہ بلا تاریخ کہتی ہے ماں کی رضا میں لپٹی ہوئی کنیزوں کے حصار میں فاتح شام نے پہلا قدم رکھا, دوسرا قدم رکھا, تیسرا قدم رکھا, چوتھا قدم رکھا. پانچویں قدم سے پہلے سر اٹھائیے گا جملہ سنیے گا. پانچویں قدم سے پہلے علی کی بیٹی رک گئی. تاریخ کہتی ہے جب علی کی بیٹی رکی تو حسین مسند سے کھڑے ہوئے. علی کے لال نے مسند سے کھڑے ہو کر بہن کی جانب چلنا شروع کیا. حسین 5 قدم نہیں چلے تھے یا مدینے کی گلیوں میں کسی جوان کے اونچا اونچا رونے کی آوازیں آئیں. حسین نے بہن کی طرف جاتے ہوئے موڑ کے پیچھے دیکھا. تیرا یہی علموں والا بادشاہ سر سجدے میں رکھ کے رو کے کہہ رہا تھا حسین اگر میری رقیہ کا برقع قربان کرنے سے دین بچتا ہے تو وہ حاضر ہے. حسین جسے چاہے لے جا, اسے نہ لے کے جا, یہ چند قدم چل کے تھک گئی ہے. او حسین جی حسین علی کی بیٹی چلنے کی عادی نہیں ہے کہ بلا تاریخ کہتی ہے میرے مولا چلتے چلتے قریب آئے, بہن کے سر پہ ہاتھ رکھا. بہن عالیہ خیر تو ہے, بہن خیریت آپ رک گئی, اگر کوئی پریشانی ہے تو میں سوار کراؤں. بھائی آپ سوار نہ کرائیں, بہن میرا اکبر سوار کرائے. بھیا اکبر بھی نہیں, بہن عالیہ میرا عباس سوار. پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے جو ماتم نہیں کر سکتا, جو ہائے ہو تیری جوانی ہوئے, جو ہائے نہیں کر سکتا. تاریخ کہتی ہے شرم و حیا کی خالق بی بی نے نظریں زمین میں گاڑی اور مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا. رو کے فرماتی ہے حسین ناراض نہیں ہونا, مجھے آپ بھی نہیں, اکبر بھی نہیں, عباس بھی نہیں, پھر کون سوار کرائے. نظریں جھکا کے کہتی ہے حسین مجھے 28 رجب بھی وہی سوار کرائے جس نے 11 محرم کو بندے ہوئے ہاتھوں سے بن فلانے ماتم جو کر سکتا ہے, بن فلانے اونٹ کی پشت میں سوار کرانا ہے. کہ بلا تاریخ کہتی ہے حسین نے امام سجاد کو بلایا. جناب سجاد نے پھوپھی کا بازو تھاما, جناب علی اکبر نے محمل کا پردہ ہٹایا, جناب عباس نے ناکا کی مہار تھامی. علی کی عزتوں والی بیٹی کو سوار کرایا گیا. علی کی بیٹی والی ناکا کھڑی ہو گئی. حسین دائیں آ گئے, عباس بائیں آ گئے, سجاد سامنے آ گئے, اکبر پیچھے آ گئے. خود حسین روایت کرتے ہیں چند قدم میری بہن کی ناکا, ہر بندہ سر پہ ماتم کرے گا اس جملے پہ. حسین کہتے ہیں چند قدم ناکا چلی تھی, میں نے محسوس کیا مدینے کی زمین ہل رہی ہے.